ایسا کرو شادیوں پہ جاتی ہو فرنٹ سے زپ کھول لو, فرنٹ سے اس کے تھوڑے سے بٹن کھول لو تاکہ تمہارا ڈریس نظر آئے. اور آپ بات مانتی گئی کیونکہ ان کی نظر میں اس نقاب کی عزت نہیں تھی, ان کی نظر میں اس عزت کی چادر کی قدر نہیں تھی, اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آپ سے کمتر سمجھتے تھے اور آپ کو بھی اسی لائن پہ لانا چاہتے تھے, اور وہ جیت گئے اور آپ ہار گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم جس لائن میں ہیں, ہم جس فیلڈ میں ہیں, ہم نے جو اپنے اوپر یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے اس کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے. اگر ہم اپنے ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام کی میرے اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی, یہ جو میں گھنٹوں محنت کر رہی ہوں کسی بھی کام کے لیے, کیا اللہ کے ہاں مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا. یہ جو محنتیں میں کر رہی ہوں یونیورسٹیز کے لیے, یعنی پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا میں جو یونیورسٹی میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں جو میں کر رہی ہوں, اتنی راتوں کو اتنی دیر تک جاگ رہی ہوں, اپنی نمازیں قضا کر رہی ہوں, کیا اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہوگی؟ آپ نے اپنی نمازوں کو کم کیا, ان کو اہمیت کم دی, آپ نے محبت کم کر دی, آپ نے اپنی صلاح کی, اپنی نمازوں کی عزت کم کر دی, آپ نے پھر ان کو انجوائے کرنا کم کر دیا, اور پھر کیا ہوا, آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں جیسے اسپیس آ گئی ہے, وہ بانڈ اسٹرانگ نہیں رہا. بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا. اگر آپ اس چیز کو اہمیت دیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میری نماز جو میں آج پڑھنے والی ہوں کل مجھے اس کا فائدہ ہوگا, یہ نماز میری معراج ہے. جب آپ کو پتا چلے گا مجھ پہ فرض ہے, میں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی, تو آپ نہیں چھوڑیں گی. جب آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے ہاں اس کا سوال کیا جائے گا, اللہ کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے, یہ میرے ہی فائدے کے لیے, تو آپ کبھی بھی نماز کی اہمیت کو اپنی نظروں میں کم نہیں کریں گے. تو جب لوگ آپ کو پردے کے بارے میں کہتے ہیں, آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, آپ کو باتیں کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس پردے کی اہمیت میری رب کی نظروں میں بہت زیادہ ہے. یہ جو میں پردہ کر رہی ہوں, میں ان دین والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہی, یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہی, میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. مجھے کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی نے تو نقاب کر لیا, یا کوئی کہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے نقاب کیوں کرتی ہے. دونوں حالتوں میں اگر آپ کو کرٹیسائز کیا جائے یا آپ کی تعریف کی جائے, آپ کو فکر کرنی ہے اپنے رب کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, میرا رب مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں, یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں, جب ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے, لائک ہماری جاب میں یا ہمارے پیپرز میں, کسی بھی چیز میں, کسی رشتے میں, تو ان پرابلمز کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑا نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی جاب تھی, اب بہت ٹف کام آ گیا, یا سیزن ایسا آ گیا ہے جس میں کام بڑھ گیا ہے, تو آپ کو اپنی جاب کی اہمیت کا پتہ ہے, تو پرابلم کی وجہ سے ہم اپنی جاب نہیں چھوڑتے, کیونکہ آپ کے دماغ میں کلیئر ہوتا ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی, رائٹ. اسی طرح سے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پردے کی پرابلمز کی وجہ سے میں پردے کو نہیں چھوڑ سکتی, مجھے اپنی پرابلمز کا سلوشن چاہیے کہ میں اس کو کیسے کیسے سے ڈیل کروں, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. جیسے آپ کو کوئی نومیریکل نہیں آتا, آپ کوئی کیمسٹری کا فزکس کا نومیریکل نہیں آتا, یعنی یہ جب ہم اسکول مطلب یونیورسٹی لائف میں تھے تو ہماری یہی پرابلمز ہوتی تھی نا. یا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو بھئی آپ کو کوئی ڈش نہیں بنانی آتی اور ڈیمانڈ ہے ساس کی کہ یہ بنانا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتے نہیں سوری مجھے نہیں آتا, میں نہیں کر سکتی, آپ اس کو سیکھتی ہیں, آپ کسی سے شیئر کرتی ہیں. اسی طرح پردے میں بھی جب پرابلمز آتی ہیں تو کسی سے شیئر کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے, یہ نہیں کہتے میں اس کو چھوڑنے والی ہوں. ٹھیک, تو اس کی اہمیت اپنے ذہنوں میں دوبارہ سے بحال کریں, اور پردے میں آپ نے جہاں پہ بھی اپنے آپ کو بہت لینینٹ کر لیا تھا, پردے کو لوز کر لیا تھا, وہ دوبارہ کریں. اپنے پردے کو اتنا پیارا, اتنا پاک, اتنا خوبصورت بنا لیں کہ آپ کو اس سے خود محبت ہو, کہ آپ کو دیکھنے والوں جو آپ کو دیکھے اس کو پردے سے محبت ہو جائے, آپ کو جو دیکھے اس کو اللہ یاد آ جائے. اتنا خوبصورت آپ نے اپنے پردے کو بنانا ہے. اس کو گلیمرائز نہیں کرنا, یعنی کہ آپ مطلب ملٹی کلرز کے ابایاز پہن رہے ہیں تو شاید دوسرے دیکھنے والے کہیں کہ شاید یہی دین ہے. نہیں,
میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اتنا خوبصورت ایسے بنانا ہے کہ آپ کے کچھ بھی باڈی پارٹ آپ کا نظر نہیں آ رہا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پردہ کیا ہوا ہے, آپ کے جو ابھار ہیں جسم کے وہ بھی پرومیننٹ نہیں ہو رہے. اگر آپ نے گلوز چھوڑ دیے ہیں دوبارہ سے شروع کریں. اگر آپ نے ساکس پہننا چھوڑ دیے ہیں دوبارہ شروع کریں. اگر آپ کے بال شارٹ ہو گئے ہیں, ٹائٹ ہو گئے ہیں, ان کو لوز کریں اور اپنے نقاب کو بہتر کریں, اپنی آئی بروز کو کور کریں. جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کی آنکھیں نظر آئیں, اس کے علاوہ نہیں. آپ دیکھیں, آپ دوبارہ سے ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گی, آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو پاکیزہ محسوس کریں گی, آپ اس کو عزت دے گی, رب آپ کو عزت دے گا. یہ رب کا حکم تھا کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لو, تو آپ نے وہ اوڑھنی اوڑھ لی. تو اب آپ نے اس سے محبت کرنی ہے, آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. اور جب ہم دین پر چلتے ہیں, جیسے مرد حضرات داڑھی اپنی بڑھاتے ہیں, عورتیں اپنے اوپر حجاب ڈال لیتی ہیں, تو پھر ہمیں اس کی عزت کی خاطر بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اس چیز کو نہیں چھوڑا جاتا. یعنی آپ عبایا پہن کے یا داڑھی اپنے ساتھ سجا کے اپنے چہرے پہ آپ نہیں جا سکتی سینما ہالز میں, آپ نہیں جا سکتی مہندی کے فنکشنز میں, آپ ایسی کسی جگہ پہ نہیں جا سکتی جہاں پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو. آپ کو اپنے آپ کو ان محفلوں سے دور کرنا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے اندر ہی کہ مجھے حیا آتی ہے. میں نے جو یونیفارم اوڑا ہے, یہ ہمارا یونیفارم ہے نا, ہم سب ایک ہے نا, تو ہم سب کا دیکھیں جس طرح سے عمرہ کرنے جاتا ہے تو سیم سب کا ڈریس ہوتا ہے, رائٹ. اسی طرح سے ہم سب بہنوں کا ڈریس ایک ہی ہے, شاید کلر مختلف ہوں, میجورٹی بلیک پہنتی ہے, تو یہ ہمارا یونیفارم ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو بھی اپنا یونیفارم پہن کے باہر نکلتا ہے, اگر کوئی ٹریفک پولیس مین ہے, جب اس نے وہ اپنا ڈریس پہنا ہے تو مطلب ہی از آن ڈیوٹی, اور اس کو اس کی عزت کرنی ہے, اس کو جو کام آئے گا اس کو سالو کرنا ہے. ٹھیک, تو ہر انسان جب اپنا یونیفارم اوڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے. تو جب آپ نے یہ یونیفارم پہن لیا, یہ عزت کا لباس پہن لیا, تو پھر اس کی عزت کی خاطر بہت سی چیزیں چھوڑ دینی ہیں آپ نے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ لوگ کم کر دیں جو آپ کو ویک کرتے ہیں, آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ان کی نظروں میں اس دین کی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کی نظروں میں دین کی اہمیت نہیں ہوتی نا, جو دنیا دار ہوتے ہیں, تو جب ہم ان سے اٹیچ ہونے لگتے ہیں نا, ہمارا دل جو ہے نا وہ دنیا سے اٹیچ ہونے لگتا ہے. یہ برحق کا یہ سچ ہے. جتنا زیادہ آپ دنیا دار لوگوں سے ملتے ہیں, جن کو دنیا کی فکر ہے, جن کو صرف دنیا کی ٹینشن ہے, جن کا گول جنت نہیں ہے, اگر آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے بھی غم وہی ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ٹینشنز بھی وہی ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے آپ کو چیک کریں, کیا آپ کی ٹینشنیں جنت ہیں؟ کیا آپ کی ٹینشن ہے کہ مجھے دین پر چلنا ہے؟ کیا آپ کی ٹینشن ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کیا آپ کو ٹینشن ہے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ آپ کو ٹینشن ہے مجھے قبر کے 3 سوال آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہماری فکریں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ دنیا دار لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارا انٹرسٹ اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں اور اصل چیز سے ہم دور چلے جاتے ہیں. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے, کیونکہ اکثر نئی شادیوں کا سیزن ہے اور لڑکیاں کوشچن بھی پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں شادی کے بعد کیا کریں, کیسے کریں, اور کیسے اپنی ایمان کو قائم رکھیں, کیسے عبادات کریں. تو دیکھیں, شادی از اے پارٹ آف لائف بٹ اٹ از ناٹ یور گول. ٹھیک, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی یور گول. شادی کو اپنا گول اور مقصد کبھی نہ بنائیں. یعنی کہ آپ کی ساری ایفرٹ یہ نہ ہو میری شادی ہو جائے, شادی ہو جائے, شادی ہو جائے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہیں, کیونکہ گھر والے بہت زیادہ بولتے ہیں اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے, اب اس کی ایج ہو گئی, اب شادی. تو اگر آپ بھی کہیں شادی 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 اور میں کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی, تو کیا ہوگا؟ آپ کا گول صرف وہی رہے گا, اور جب شادی ہو جائے گی تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے سوچا تھا شاید شادی کا مطلب ہے کہ بس اپنے گھر سے دوسرے گھر چلے جانا ہے, دیٹس اٹ. آگے کیسے باقی لائف کو فیس کریں گے آپ؟ اپنا گول شادی نہ بنائیں, اپنا گول جنت بنائیں, اپنا گول دین کا کام بنائیں. تو پھر جب شادی ہو جائے گی, کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا, دعوتیں ہو رہی ہیں, نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور سب آ رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں, اوکے. لیکن اس دوران بھی اپنا کام آپ نے نہیں چھوڑنا, جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں, جو فرض نمازیں, ان کو ادا کرنا ہی کرنا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی فرصت جب آپ کو ہو جائے, تھوڑے دن بعد, اس کے بعد اپنا دوبارہ دین و دعوت کا کام شروع کر دیں. بلکہ جب آپ کسی کی جیسے دعوتوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے دین کی بات کریں. کوشش کریں کہ آپ دنیا دار لوگوں میں اگر آپ کو بیٹھنا بھی ہے تو دین کی بات کریں, اللہ کے خوف کی بات کریں,
تاکہ آپ اپنے دین سے اٹیچ رہیں، اس کی اہمیت آپ کی نظروں میں کم نہ ہو۔